بدلنا چاہتے ہو کہ اول رب دی بارگاہ جھک جاؤ. حق دے بندہ اتنے عذاب نازل ہو رہے ہیں اساں جھوٹے رب نو منا لوا رب دی بارگاہ جھک جاؤ. اپن دنیا دارا دے قدم جھکانے ہیں وہ جڑی دنیا دارا دی خوشامد کرنی ہے وہ حکم الحاکمین رب دی بارگاہ جھک جاوے سونا رب راضی ہو جاوے. جڑا رب نبی دے غلام ماں دے پیٹ دے اندر روزی دے سکدا ہے جڑا رب مچھلی نو سمندر دے اندر پانی دے اندر روزی دے رہی ہے جیڑا رب کیڑے نو پڑے نو سوراخ دے اندر روزی عطا فرما سکدا ہے. اے میاں اس واسطے دنیا دی خوشامد نہ کر رب دے حکم دی تابعداری کر. اگر چاہنے دکھ دے چنگے گزر جاویں اگر چاہنے زندگی آسان گزرے اور آ رب دی بارگاہ جھک جا اللہ نو راضی کر سارے رسول اللہ نو راضی کر. دنیا جو بھی میرے بار قبر دے حشر کوئی میرے بار اللہ اکبر. نبی دے غلام نبی دے عشق و نگا نماز دی عظمت دیواری آئی مقام دیواری آئی شان دیواری آئی. اللہ سونے نے قرآن میں اندر کیا اعلان فرمایا آؤ سنو اللہ کا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء ذہن کے اندر خیال آتا ہے فلاں بندہ نماز بھی پڑھ جائے جھوٹ تو پرہیز نہیں کرتا اللہ اکبر کم بولن تو پرہیز نہیں کرتا غیبت تو پرہیز نہیں کرتا جھوٹ تو پرہیز نہیں کرتا نافرمانی تو پرہیز نہیں کرتا. میاں اس نے نماز سمجھ کے پڑھیا ہی نہیں اس نے رسمی طور پہ اللہ اکبر عادت پوری کر چھوڑیے. یہ نماز اللہ اکبر کے اندر خشوع ہوئے اللہ کا فرض سمجھ گئے رب کا حکم سمجھ گئے. اور جڑے لوگ اللہ اکبر نماز کے اندر ایسی کیفیت ہوئی مومنہ کی نشانی اللہ نے قرآن میں اندر دسائی فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ نے فرمایا یہ فلاح پاؤں والے مومن ان پہ اللہ اکبر کامیاب مومن جڑے نماز کے اندر نماز ہی ادا کر دیں اللہ کا خوف دل لے رکھ کے خشوع خضوع دے نال. تو نبی دے غلام حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دے زمانے میں جب طوفان آیا آون لگا تو اللہ نے حکم فرمایا اے پیارے نوح علیہ السلام میرے پیارے پیغمبر اس طرح کرو جو نیک لوگ ہیں پاکیزہ لوگ ہیں عبادت گزار انہاں لوگوں کو اکٹھا کر لو انہاں لوگوں کو جمع کر لو اپنے نال کشتی کے اندر بٹھا لو. جڑے جڑے لوگ کشتی کے اندر آ گئے وہ بچ ویسن جڑے نہ آئے وہ اللہ کے عذاب کے اندر مستغرق ہو جاسن غرق ہو جاسن. نبی دے غلاموں ہم توجہ فرماؤ ایک کبڑی جڑی جنگل کے اندر آندی ہے وہی کچے ککھاں دی کلی ہے اس کلی کو اس نے ایسا سجایا دنیا کوئی اصل لیکن دے نال نہیں سجایا کوئی ولیاں نال نہیں سجایا اللہ نے ذکر نال سجایا بیٹھیا. اس واسطے نبی سنے فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ اپنے گھر کو اللہ کے ذکر نال آباد کرو. آج میاں ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے ہر بندہ موجہ نظر آتا ہے ہر بندہ غمگین نظر آتا ہے ہر بندہ مایوس نا امید ہو چکا ہے. خدا کے بندے کی وجہ کیا ہے اسے عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے اسی عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے رب دی بارگاہ جھکنا چھوڑ دیتا ہے.
زلال کا نام اور کیا ہے اس واسطے اگر چاہے اللہ اکبر سارے کے عاشق حکمران ہے نبی کے غلام حکمران ہے اور اپنی حالت میں دل رب کی بارگاہ جھکن والا بن جا لیکن جب اللہ راضی ہو گیا اللہ ایسے حکمران عطا فرمائے جیسے عمر کے غلام کے عاشق رسول ذوق کہہ دو سبحان اللہ اللہ اکبر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے 2 شعبان المعظم عرس مبارک آپ نے وصال مبارک کا دن نے کل دی تاریخ اور نبی کے غلام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں حضرت علی نے شاگرد انہوں دی دعا دے نال علم حاصل ہویا یہ حضرت امام جعفر صادق دے شاگرد اللہ تعالی نبی دے عاشق نبی دے غلام یارو جڑا امام اعظم علی پاک دا شاگرد یارو او دے مقابل نال کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور جڑا سونا علی میرے نبی دا شاگرد یارو او دے علم نال کوئی مقابلہ کر سکتا دیوال کے پڑھانے والا خدا ہے پڑھنے والا مصطفیٰ ہے اس میرے نبی دے علم دا کیا کمال ہو سی ذوق کہہ دو سبحان اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی دے غلام توجہ فرماؤ مجوسیوں نے آپ کو گرفتار کر لیا کسی وجہ تو آپ گرفتار ہو گئے اللہ اکبر ایک مجوسی آکھنے لگا میں نے قلم بنا کے دے امام اعظم پاک فرمایا میں قلم نہیں بنا کے دے دا اللہ اکبر کبیرہ جس وقت آپ رہائی ہو گئی لوگوں نے پوچھا قلم بنا کے دے چھوڑو آپ نے فرمایا قیامت آتے پوسی توجہ قیامت آتے پوسی اللہ فرمائشتی ہو میرے پاک فرشتے ہو یہ لوگ ظالم کی حمایت کرنے والے ہیں یہ لوگ ظالمہ کی معاونین ہیں پہ یہ لوگ ظالمہ کے نال عزم بتاون والے ہیں فرمایا انہوں نے ظالمین نے کٹھے جہنم میں رسید کر چھوڑو اس واسطے نبی دا فرمانے ظلم کرنے والا کہ ظلم دے نال تعاون کرنے والا ظالم دا معاون مدد کرنے والا اور ہی ظالم ہے بیا اس واسطے میں مجوسی نے قلم نہیں بنا لیتی کہ قیامت آدمی مار اللہ سے پکڑ دے اندر اللہ سے واسطے کو عذاب میرے کو نازل کو بروا چھوڑے اندازہ لو نبی دے غلام ذرا دنیا دے اندر مشاہدہ کر کے دیکھو ملک دے اندر غور و فکر کر کے دیکھو اگر اپنی حالت بدلنا چاہتے ہو تو اول رب دی بارگاہ جھک جاؤ حق دے بندہ اتنے عذاب نازل ہو رہے ہیں اصل ضرور پھر رب کو منا لوں رب دی بارگاہ جھک جاؤں گا اپن دنیا دارہ دے قدم جھکانے ہیں لیکن جڑی دنیا دارہ بھی کشادت کرنی ہے وہ حکم الحاکمین رب دی بارگاہ جھک جاؤں سونا رب راضی ہو جاوے جڑا رب نبی دے غلام ماں دے پیٹ دے اندر روزی دے سکتا ہے جڑا رب العالمین کوئی مچھلی نو سمندر دے اندر پانی دے اندر روزی دے رہی ہے جڑا رب کیڑے نو پڑے نو سوراخ دے اندر روزی عطا فرما سکتا ہے اے میاں اس واسطے دنیا دی خوشامد نہ کر رب دے حکم دی تابعداری کر اگر چاہنے دکھ دے چنگے گزر جاوے اگر چاہنے زندگی آسان ہو جائے اور رب دی بارگاہ جھک جا اللہ راضی کر سارے رسول اللہ راضی کر دنیا جو بھی میرے بار قبر دے حشر جو بھی میرے بار اللہ اکبر اپنے حالات بھی انہوں معاملات دنیا سے نگاہ مارو کتنے بحران آئے پہ کوئی مہنگائی دے کہہ دے مشکل پورا نہیں ہوتا بھی کسی دا گھی پورا نہیں ہوتا بھی کسی دی چیز نہیں پوری نہیں ہوتی معاملات اس طرح دے نال ہر بندہ شکنجے دے اندر آئے ہو چاہے کوئی امیر ترین بندہ ہے چاہے کوئی غریب بندہ ہے نبی دے غلام انسان پستا جا رہی ہے پستا جا رہی ہے پستا جا رہی ہے اس دی وجہ کیا ہے کدے غور و فکر کیتے ہے 5 وقت رب دا ساتھ آئے ایک کامیابی دا ہے نا میں رب دی بارگاہ جھک جاؤں گا اللہ دی بارگاہ سجدہ ریز ہو جاؤں گا رٹھے رب کو منا لوں گا لیکن نہیں اب اللہ اکبر پتہ نہیں کیڑے چکریں ٹر پایا میاں فراوانی مل رہی ہے جب تک ساری دنیا رل کے انسان دا بھلا سوچنا چاہے جب تو بھلا نہ ہوئے تو کوئی بھلا کر ہی نہیں سکتا جب نبی دے غلام ساری دنیا نقصان پہنچاون والی ہوے دکھ دیون والی ہوے ظلم و ستم دے پہاڑ کروڑ والی ہوے تے اللہ اس کا ودا چھوڑے تے کوئی اودی عزت تے داغ ہی نہیں آ سکتا سبحان اللہ اکبر اپن ایک دوسرے نوں کٹن دے چکر جائے نا
بھائی او دے واسطے بک لگن دی دے واسطے کانڈ والا ہی نہیں تے بس اللہ اکبر حملہ ہویا بھی ہے. تو نبی دے غلام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک بندے کو لمنے ہیں پیسے قرضہ لوڑائی تو چلتے ہیں اسے دوسرے علاقے جنازہ پڑھاون ٹر گئے. جب سے جنازہ پڑھاون ٹر گیا نا نبی دے غلام تے دھوپ بڑی سختی دے نال بڑی تیز دھوپ آئی گرمیاں شدت دی گرمیاں تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں نے کہ حضور آؤ ایک دیوار دا سایہ ہے بیا اس سایہ دے تلے ذرا آرام کر لو. امام اعظم ابو حنیفہ پاک فرمانے لگے درخت مکان کہیں لے بیا عرض کی کسی غلام بندے آپ نے فرمایا او ہے میرا مقروض تے لہذا میں دے کو لمنے قرضہ تے میں بغیر پوچھے رسے دی دیوار دے سایہ تو فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا. اللہ اکبر. بھائی میاں او امام اعظم ابو حنیفہ تے آپا ویکھ لو حکم صاحب نال کیا رویہ اختیار کرے نے. آپا ویکھ لو ذرا کرے بات میرے سونا نبی فرمایا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نجات کیڑے عمل دے اندر نجات کیڑے عمل دے اندر سرکار نے فرمایا کہ نجات دے خاموشی دے اندر. آپ سبحان اللہ نجات خاموشی دے اندر تے خاموشی ایسی نہ ہو کہ جڑی غفلت نہ بچوں کر کے بندہ بیٹھے نہ کوئی اللہ دا ذکر نہ کوئی رسول اللہ دا ذکر نہیں ایسا نہیں بلکہ فرمایا خاموشی ہوے تے خاموشی اس طرح ہوے یا اللہ دا ذکر ہوے یا سونے مصطفیٰ دے درود و سلام پڑھی اور فرمایا ایسی خاموشی اور ایسا بندہ ایک 60 سال عبادت کرنے والے 60 سال عبادت کرنے والے لیکن اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرے گا کہنے کوئی گل تے 60 سال عبادت کرنے والے تو سن نبی فرمایا وہ 60 سال عبادت کرنے والے نالوں اے جڑا بندہ خاموشی نال ایک ٹائم دی عبادت کرے گا اے زیادہ ثواب پاون والا. سبحان اللہ. اس واسطے نبی دے غلاموں اگر حالت بدل دیو آج ہر بندہ کوئی اولاد تو پریشان ہے بے اولاد آقا بھی نہیں مان رہی. نبی دے غلام اللہ سونے نے اعلان فرمایا نماز قائم کرو. قرآن مجید کے اندر اللہ نے پتہ کئی سو مرتبہ نماز کے بارے حکم فرمایا لیکن ساریاں انہیں نماز اللہ اکبر بغیر نگار دے حضم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دا ایک بستی دے وچوں گزر ہوئے بڑی آباد تے شاد کھڑی ہے بڑیاں رونقاں لگی ہوئی ہیں بڑیاں بہاراں لگی ہوئی ہیں بڑا سرسبز علاقہ ہے. کچھ دیواراں تو بعد جنوں واپسی آئے وہ میاں سبزہ مک گئی ہیں بہاراں مک گئی ہیں وہ آبادی مک گئی ہے ہر پاسے ویرانگی چھائی ہوئی ہے ہر پاسے اجاڑ بھی اجاڑ نظر آ رہی ہے. ایک بندے نال ملاقات پوچھنا کی وجہ کیا ہے فرمایا اتھوں دے لوگ اللہ دا حکم نہ منے دے نماز نہ پڑھتے ہیں. اے میاں اندازہ لا تے یارو جس گھر دے اندر جس علاقے دے اندر جس بستی دے اندر سارے لوگ بے نماز کٹھے ہو جاویں پر رحمتاں کیا نازل ہونگے برکتاں کیا نازل ہونگے جڑے گھر عبادت نال آباد نوح علیہ السلام دا زمانہ اللہ پر رب دا حکم ہے اے پیارے نوح جڑے لوگ تہاڈی کشتی دے اندر آ گئے بچ رہے سن ورنہ غرق ہوئے سن اور نبی دے غلام نوح علیہ السلام اس بڑھڑی نال وعدہ کیتے اللہ جڑا رب دی طرف طوفان آیا میں تانوں بچا لے سا اپنی کشتی دے اندر لے رہے سا حتیٰ کہ معاملہ ایسا ہویا طوفان آ گئے جاون دی فرصت نہیں ملی میاں طوفان آ کے تباہیاں مچا کے غرق کر کے چلا گیا. نوح علیہ السلام کو پتہ چلے اس بی بی نال اس بڈھی نال وعدہ کیتا ہے آپ چند غلاماں نوں لیے چند صحابہ نوں لیے میاں روانہ ہوئے چل دیا جرم دور تو ویکھے اس بڈھی دی اس ککھاں والی کلی آباد نظر آ رہی پئی. ککھاں والی کلی آباد نظر آ رہی کوئی لنڈن نہیں پیا ہویا. اللہ اکبر. نبی دے غلامہ تو ککھاں دی کلی جے لکڑیاں دا سہارا دے کے کوٹھی بنائی ہوئی آئی جھونپڑی بنائی ہوئی آئی اور آباد نظر آئی. عیسیٰ حضرت نوح علیہ السلام اللہ دا شکر ادا کیجئے مولا تیرا شکر ہے
اس کمڑی دی کوٹھی دا نظر آ رہی ہے، جھوپڑی دا نظر آ رہے جڑا گئے او اللہ دی بندی رب دی عبادت دے اندر مصروف ہے، اللہ دا قرآن ہے، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آپ چاہتے ہیں نا سانو آپ اطمینان ملے، آپ اطمینان سکون راحت دل نو اطمینان دینے واسطے آنے سانو مال و دولت زیادہ کٹھا کرے سو تے راحت ملنی تا ہے، سکون ملنا تا ہے۔ بھئی یہاں کے ایسے مال و دولت والے لیکن رات میں گولیاں کھا کے سمجھنا پڑے۔ اللہ اکبر۔ اتو معلوم ہوا ہے کہ سکون دولت دے اندر نہیں، سکون اللہ پر کوٹھیاں دے بنگلے دے محلات دے اندر نہیں، اللہ دا قرآن کو پوچھو، رب دا قرآن تو سانو سکون کیڑی شاید اندر ملتی؟ رب دا قرآن دے اگر حکم لا دل کو اطمینان دینا چاہنے، سکون دینا چاہنے، راحت حاصل کرنا چاہنے، فرمایا میرا ذکر کر، میرے ذکر اندر دینا دا سکون دے راحت دے چاہنے۔